الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه العالى ولسوف يرضى صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ علامہ صاحب نے اج دی اس محفل پاک دا اہتمام فرمایا ہے اور آپ سب دی معاونت نال فرمایا ہے۔ اب دا بڑا کی نا عابد حسین قاری عابد حسین صاحب، قاری عابد حسین صاحب بڑا اچھا کام کر رہے ہیں تواڈی مسجد وچ ماشاءاللہ، اور اللہ پاک انہاں نوں اور توفیق دے کہ وہ اللہ دے دین دا کام اس تو بھی اچھے طریقے نال تواڈے نال مل کے کرن۔ اللہ تانوں برکتاں دے ماشاءاللہ، بہت اچھا کام کر رہے ہو، اور جڑے لوگ اللہ دے دین تے خرچ کردے نے، پیسہ لگاندے نے، اللہ انہاں نوں بھی برکات عطا فرمائے۔ اللہ دے دین دا کام ہوے تے پھر نظر آوندا رہندا ہے کہ کام ہو رہا۔ اے حضرات محترم و گرامی قدر سنگیو، میں ایک آیت پڑھی ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى۔ ادھے اندر تھوڑی تفصیل کرانگا۔ اللہ قرآن پاک کے ارشاد فرما دے سونے نبی نو محبوب پیارے خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً، یہ جو صحابہ ہیں آپ کے، ان کے مال سے صدقہ لیجئے۔ ویسے خُذ کا مطلب ہوتا ہے پکڑ لینا، تو اللہ فرماتے ہیں خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً، ان کے مال سے صدقہ لیجئے۔ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِ، صدقہ لے کے او دے بدلے تُطَهِّرُهُمْ، پہلے انہاں دا ظاہر پاک کرو، وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، موڑے انہاں دا اندر پاک کرو، اندروں باروں پاک کر کے وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، موڑے نہ اتے صلاۃ بھیجو۔ بھائی سمجھ آئی آپ حضرات کو کہ نہ آئی؟ ذرا غور کرو گے تو پھر لطف زیادہ آئے گا۔ پھر سنو، خُذْ
من اموالہم، ان کے اموال سے صدقہ لیجئے اور لے کر اس کے بدلے میں تطہرہم، انہیں پاک کیجئے، وتزکیہم بہا، اور انہیں ستھرا کیجئے، تزکیہ کیجئے، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ تزکیہ کہتے ہیں باطن کی صفائی کو، اندر ستھرا ہو جائے تو تزکیہ ہوتا ہے۔ طہارت ظاہر کی صفائی کا نام ہے اور تزکیہ باطن کی ستھرائی کا نام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سونیا تو بھی پاک کر، اندروں بھی پاک کر، جدو اندروں تے باہروں پاک ہو جان، وصلی علیہم، وصلی علیہم، موڑی ناتے صلاۃ پڑھو۔ سن بندے آندے نے صلاۃ تسی صحابہ تے پڑھنی شروع کی تھی، دسو قرآن چ آیت ہے کہ نہ؟ اساں تے شروع کیتی ہوندی تے پھر آیت نہ ہوندی۔ اسی شروع آپ نہیں کیتی، آیت پڑھ کے کیتی ہے، ایک آیت بھی نہیں، ایک آیت نہیں، آیات نے، آیت نہیں، آیات نے۔ فرق صرف انہیں قرآن سر تے رکھن واسطے نہیں ہوتا بھائی جی، قرآن پڑھن واسطے ہوتا ہے۔ صلی علیہم، ان پر صلاۃ پڑھیے، صلاۃ بھیجیے۔ ان صلاتک سکن لہم، بے شک آپ کی صلاۃ ان کے لیے سکون کا باعث ہے۔ جنہ اتے رحمت میرا نبی کرے، سکون تے انہوں نے پہ آنا ہا۔ اچھا ہون ذرا ایک باری پھر غور کرو، انہوں بڑا باریک کر کے ذہن سمجھنا پڑنا ہے۔ اللہ فرمانے نے خذ من اموالہم، اے جڑا من ہے نا، ایدہ مطلب ہے یہ تبعیدیہ من ہے، یعنی مال وچوں کچھ حصہ، سارا مال نہیں، سارا مال نہ لو۔ خذ من اموالہم صدقہ، مال وچوں کچھ لے لو، یعنی چاڑیاں چوں ایک لے لو، اور او دے بدلے چونکہ تواڈے صحابی نے انہاں دا ظاہر بھی پاک کر دیاں گا، باطن بھی کر دیاں گا تے صلاۃ بھی بھجواواں گا۔ ہن سمجھن والی گل ہے ایتھے جنہاں دے مال وچوں کچھ حصہ لویا جائے گا، اے ترائے چیزاں تے انہاں دینیاں نے، تے جے سارے مال دی گڑڑی بن کے لے آنی ہے، اوندا انعام الگ ہوئے گا۔ اللہ اکبر، بھائی آپ کو سمجھ آ گئی؟ من اموال، اموال میں سے لے لے، سارا مال نہ لے۔ من اموالہم صدقہ، ان کے مال سے کچھ لے لیں، 40 میں سے ایک لے لیں اور دعا دے دے۔ باہر سے بھی پاک کر دیں اور اندر سے ستھرا کر دیں، مال لے کر ستھرا کریں، دعا دیں۔ من اموال آڑے انوے انعام نے، جن آکھیا نا من اموال یعنی مال وچوں کچھ حصہ دیتا نے شریع اعتبار نال، اے انہاں انعام نے۔ تے جنہ سارے دی گڈڑی بن لئیے تے لے کے سرکار دے کول آ گئے نے، انہاں دا انعام اللہ فرمایا میں الگ دساں گا، میں دا انعام کیے۔ جڑا فرسٹ آوے او دا انعام بھی تے وڈا ہوندا ہے، جڑے صرف پاس ہوئے نے وہ بھی چنگے ہوندے نے، جڑے صرف پاس ہو جان با کمال بندے نے، با صرف پاس ہوئے نے، لیکن جڑا فرسٹ آوے وہ دا انعام ہو رہے کیونکہ وہ فرسٹ آیا ہے۔ توجہ ہے، ابو بکر صدیق رسول اللہ دی 1.25 لاکھ صحابہ دی جماعت جو فرسٹ آیا ہے، اللہ ڈگری جاری کر دیتی ہے۔ میں پڑھ کے سنا دینا ڈگری جس دا دل کر دینے جو بحال ہے۔ میرے اللہ قرآن میں فرمانے وَسَيُجَرَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِينَ
مالہ یتزکا اتقى الذی یؤتی مالہ یتزکا. سب تو زیادہ اتقاء والا کون ہے؟ صاحب اتقاء ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. یہ دو ہی ہستیاں نے جنہاں نو اللہ یہ فرمایا ہے. ایک میرے نبی نے جنہاں نو اللہ فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. ایک ابو بکر نے جنہاں نو اللہ فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ. ابو بکر تینو اللہ راضی کرنا ہے. میرے سجن گل دی سمجھ آوے تے سمجھ لینی ہے, نہیں تے انتظار کرو تھوڑی دیر بعد سمجھ آ جائے گی. وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ کی بھی ہویا ہے جدو صدیق اکبر مال لے کے آئے نے. مصطفیٰ کریم نے فرمایا ابو بکر گھر کی چھوڑے آجے. ابو بکر عرض کرنے میں سونے آئیے دل بھی پیار والے انڑ گل لے. یہ دل بھی تمہارا ہے, یہ جان بھی تمہاری ہے. کیا پیش کروں تم کو, کیا چیز ہماری ہے. یہ دل بھی قربان ہوا سونے آئیے دل بھی یہ جان بھی. عزیزان دی بکار اے پڑے ہو جدا دل حضور نال وابستہ ہے. وہ پڑے دوجے سنو جنہ دا دل اگے اجے فارغ نہیں انگیج ہے کدے اور پاس انگیج ہے. وہ بندہ نہ پڑے وہ مڑے کیوں آکھے بھئی یہ دل تمہارا ہے. کوڑ مارنا مسیطے پہ وہ مسیطے پہ کہ کوڑ دبڑا ہے نہیں نہ دبڑا چاہیے تھا. تو نہ پڑے جدا کدے اور پاس انگیج ہے. جدو فارغ ہویا ویلا ہویا کسے خالی کیتا تو چلو مڑ سوچ لیا ہونا گا کدے انگیج کرنا اگے رجے آ جائے. جنہ اگے مدینے والے نال تعلق بنایا دل دا وہ بندے پھر پڑھ لین کیونکہ انہاں تو ویلا انہاں ادھے دیتا ہے. تے جنہ دی اگے لین بیجی ہے انہاں نہیں نہ پڑھنا چاہیے پھر بھئی یہ دل بھی تمہارا ہے. جھوٹ بولنا جی حضور نال, کوئی حضور نال جھوٹ بولنا جی. جھوٹ نہ بولیا جی چپ کر کے منہ ہیٹھاں کر لو تے یا پھر نیت کر لو چلو اگے چھڈو ہن لین کٹ چھڈنے او تو تے دلا چھڈنے شاہ جی آندے جو پیو پڑھن دیو. لین کٹ بھی تے لئی دین بڑا چھڈ دنیا دیاں لینا ادھے مدینے وال لین سیدھی کر. میرے اعلی حضرت علی برکت فرمانے نے دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا, سر ہے وہ سر جو تیرے سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. انہاں دل مدینے دینا ہے او میرے نال آ جاؤ. کیا پیش کروں تم کو, کیا چیز ہماری ہے. یہ دل بھی مزہ آ گیا. یہ دل بھی یہ جان بھی تمہاری ہے. یہ دل بھی
پیر نصیر فرماتے ہیں یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ، کون روتا ہے لپٹ کر، کون روتا ہے، کون روتا ہے، کتاں نال لگ کے کوئی نہیں روندا، کوئی پیار ہی رون تے مجبور کردا ہے۔ پیر صاحب فرماتے ہیں یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ، کون روتا کون روتا۔ اے عزیزاں نبی وقار جنہاں دا دل حضور دے پیار نال معمور ہے، انہاں بندیاں نو دعوت دینا آؤ ذرا مدینے تک اپنا پیار پہنچاؤ، اعلان کر دے دنیا نو خبر مل جائے یہ دل بھی یہ جان بھی کیا کہنے عشق دے، کیا کہنے عشق دے، یہ اس عشق تو قربان جاواں عاشقاں دے نے یہ دل بھی لطف آ گیا تو انہوں سنا کے لطف آئے صاحب شعور اور صاحب عشق لوگوں، یا رسول اللہ پیشہ کچھ نہیں چھڑیا، سرکار فرمایا ما اب کئی تلیا ہلک، پوچھیا سائیاں بھی ابو بکر تو یہ با پیشہ کی چھڑی لیاندہ سارے ہیں پر ایک ابو بکر ہے جنہیں تو سائیاں پوچھیا پیشہ کی چھڑی۔ اللہ اکبر، ابو بکر صدیق عرض کرنے یا رسول اللہ، علامہ اقبال بولے دے فرمانے نے پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے خدا اور اس کا رسول بس۔ کوئی سمجھ آئیے گا نہیں؟ ابو بکر صدیق کا دنے اب صدیق کے لیے خدا اور اس کا رسول بس، جلدی سمجھ لو۔ روٹی بندے راج کے کھا دیئے ہوئے نا تو لگے اور کھانیاں ہوندہ بس، راج کے پانی پیلا اور بھی نہیں ہوندہ بس۔ توجہ ہے کہ نا؟ تھوڑا جا اور سمجھو۔ فرمایا ما کانا محمد نبا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، سوڑیا 1.25 لاکھ بیجے نے پر 3 بیج کے اللہ بھی پیا فرماندہ ہے ہون بس۔ کوئی سمجھ آئیے گلدی کہ نہیں آئی؟ سوڑیا ہون بس ہے، ہون گنجائش نہیں بس، نبوت ابو ہی بند کر چھڑیا۔ ابو بکر صدیق عرض کہتے ہیں یا رسول اللہ، دل دا بوا کھول کے اندر یار دی تصویر سجا کے ابو بکر بوا بند کر کے کیا ہے وہ دنیا والے ہون بس ہے، ہون گنجائش کوئی نہیں۔ صدیق کے لیے خدا اور اس کا رسول بس بس بھائی بس، ہون اور نہیں چاہیے۔
ذرا غور کرنا جدو سارا مال گھروں کٹ گیا بہون گھر اللہ تو رسول یہ بھی تو غور ہونا ہے نا یہ ادو آخیا نے جدو سارا مال گھروں کٹ لیا نے پھر آخیا نے ہن اللہ تے اللہ دا رسول ہے یہ مطلب ہے مال بھی رکھیے تے آمنہ دا لال بھی رکھیے انج نہیں ہونا ایک نو کٹ مال نو پھر آمنہ دا لال تیرے اندر وسے گا اے ابو بکر صدیق کی صداقت ہے اے ابو بکر صدیق دا پیار ہے اے نبی نال ابو بکر صدیق دی وفا ہے جانے من غور کریں گا تک اللہ بھی سمجھ آئے گی نا سائیں فرمایا ما اب قید کر کی چھڑے سنیا گھر اللہ تے اللہ دا رسول کافی نہیں یہ انہاں بندیاں نو ویسے گل سمجھنی چاہیے جڑے آدھے صرف اللہ کافی ہے جڑے آدھے ہمارے لیے اللہ کافی ہے انج تے ابو بکر صدیق نے بھی نہیں آکھیا تو اسی صدیق اکبر تو بھی آگاہ جانا توڑی توحید علی ترقی کر گئی ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میری یہ گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہیں جدو ابو بکر نے اللہ دے نال رسول اللہ نہیں نکھیڑیا تو جانے من تو سی کیوں نکھیڑ دیو نال ران دیو اللہ کسی تھا تے ہی نہیں نکھیڑیا ہر تھا تے ہی صدیق اکبر حضور دے نال نے بلکہ نال نے توجہ نہیں کی تھی گل ابو بکر صدیق ہر ویلے حضور دے نال نے اور دنیا یہ سمجھ لوے نبی سونے دی بارگاہ وچ مقبول ہو سکتا ہے جڑا ابو بکر صدیق نو نال من کے جائے نبی سونے دے غلامہ دی نشانی یہ ہوئے گی کہ وہ رسول اللہ دے تمام صحابہ دا احترام کر دے ہوئے ان در آگال سمجھ لینا ابو بکر صدیق نے ٹاٹ دے کپڑے پائے اب پرانے دور میں سکولہ میں ٹاٹ ہو گیا ٹاٹ دے کپڑے پائے دیکھ بٹنا دی جگہ تے ککر دے کنڈے لائے حضور دی پاک بارگاہ سنیا میں آدھر حضور نے ویکھیا آج یار نے ٹاٹ پایا ہے اے زمین دا وزیر ہے نا ابو بکر اتو عرشان دا وزیر آیا آسمانہ دا وزیر آیا جدہ نام سید الملائکہ جبریل امین علیہ السلام جناب جبریل آئے تو حضور نے تکیا جبریل نے بھی ٹاٹ پایا ہے ایتھے گل مزے والی ہے جو سمجھ آوے تھے حالانکہ فرشتیاں دا لباس ٹاٹ دا لباس نہیں میرے نبی پاک سرکار نے تکیا آپ نے فرمایا جبریل تو کیوں ٹاٹ پائے ہیں بلا سوف یرضا ذرا غور کرنا عزیزہ نے بتا جناب سید الملائکہ جبریل امین القدن یا رسول اللہ جدو ابو بکر صدیق نے ٹاٹ پایا ہے اللہ تعالیٰ فرمایا آسمان دے فرشتیو آج یار دے یار دی سنت جی تسی بھی ٹاٹ پالو سونے آج اللہ فرشتیاں نو ٹاٹ پوایا ہے پھر میں نو زمین تے گھلے آئے سونے اللہ فرماندہ ہے ابو بکر تو پوچھو ابو بکر اللہ نال ہون راضی ہویا ہے کہ نہیں ہویا ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے اے دیو بندے جنہ تو رب پوچھ دے دس ہے تو کی چاہنا ہے یہ حدیث شریف ہے اللہ فرماتے ہیں ما ترددت فی شیء انا فاعلہ میں کسی چیز میں متردد نہیں ہوتا میں اللہ ہوں لیکن ترددت ان نفس عبد المومن اذا کرہ الموت
جب میرا بندہ موت کو ناپسند کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میں متردد ہوتا ہوں، حالانکہ تردد اس کی شان کے لائق نہیں ہے۔ اے حضرات محترم، اے نیو بندے عبد خاص جنہاں نو رب فرماتا ہے وَلَا سَوْفَ يَرْضَىٰ، ابو بکر ہون راضی ہوئے ہیں، اور میں صدقے جاواں ابو بکر صدیق تیری شان رو جنہاں نو اللہ فرماتا ہے مڑ اے تھاواں ایویں تے نہیں لبدیاں، ایویں لب جاندیاں نا سجن، ایویں نہیں لبدیاں، کچھ سفر طے کرنے پوندے، این چادر بچھا کے سارا مال رکھ دے رہے، مڑ نظر قمیض تے پئی اے بھی قیمتی دسائیاں او بھی لا کے وچ رکھی ہے، بھئی یار دا مرد حکم جو ہے بلیا ہو تو پیشاں کی رکھنا ہے، بھئی سمجھ آگئی؟ عزیزہ نبی وقار میرے نبی پاک سرکار ابو بکر صدیق سارا مال لے آئے نے، پیشاں رکھیا کچھ نہیں، اے جدو قمیض اپنی لا دیئے نا تیا کیے بہن پیشاں ہے کچھ نہ اور رکھاں کی ادو پھر خالق فرماندا ہے بھی میں تینوں راضی کر دینا۔ عزیزہ نبی وقار صرف گل قمیض دی نہیں، کلمہ پڑھن تو لے کے لگ پاؤ وصال دی گھڑی تے ابو بکر ہر ویلے صرف یار دی رضا چاہیے، تاں تے دنیا نو کہنا پئے مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی، مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی، نہیں بھولی اے دنیا کو عطا صدیق اکبر کی، تیری آدامہ تو قربان ہو جاؤ میرے یار دیا یارا، صدقے ہو جائیے تو قربان ہو جائیے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیق اکبر سرکار نو رتبہ عطا کر دیتا۔ ابو بکر اللہ پوچھ دے رہا تو صدیق اکبر جدی سنیا نا فرمان الہی دوکھاں چوتھو جاری ہو سنیا میں کیا عاجز بندے آئے نا، اللہ اکبر، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دی امت دا وہ عاشق رسول ہے جنہیں دنیا نے عشق رسول دی ونڈ سکھائی ہے، ایویں نہیں سائیاں مسلح تے کھڑا کیتا جی وینجے میں پھاد کے کھڑا نا، پہلے امتحان بھی ایڈی آئے جنہیں جو صدیق اکبر لنگے جدو سارے امتحان پاس کر کے اگے آئے تو پھر سائیاں رتبہ عطا کیتا ہے۔ یہ آج تقریر کرنے آنا سی ایتھے تواڈے کول تقریر کر رہے ہیں، نعرے مار دیو، پیسے دے دیو، لطف اٹھا رہے ہو، مزہ بڑا ماحول ہے۔ حضور دی امت دا پہلا خطیب ابو بکر ہے جنہاں نے رسول اللہ دی شان سب سے پہلے تقریر کیتی ہے کعبے وچ کھلو کے ابو بکر نے، تو اس تقریر نام داد نہیں ملی، نظرانہ نہیں ملیا، جنہوں اس عرف وچ نظرانہ صدریاں ہدیہ نہیں ملیا، بلکہ جدو انہوں نے سنیا کہ محمد کریم دی شان تقریرہ کردا ہے، انہوں مارنا شروع کر دی، مارنا شروع کر دی، تے جدو خطرہ ہوئے تقریر نہ کرو، خطرہ تے تقریر نہ کرو، لیکن وہ ابو بکر نے نا عزیزہ نبی وقار حضور دی تقریر، حضور دی شان اچنامو سے رسالت عظمت مصطفیٰ تے ابو بکر پہلی تقریر کی دیئے، لوگا مارنا شروع کر دیتا ہے، ابو بکر نالے مار پہ کھاندے نے، نالے عشق دی آواز کرنا چاہ رہی ہے،
جے کر یار دے نام دا ملے مینا جوڑی پا لئیے تھلے سٹیے نا جے کر یار دے نام دی ملے سوڑی جھوٹا لئیے پشایتیے نا بھئی توجہ ہوئی آپ دی اے عزیزہ ندی وکار مارا کھا دیا نے حتیٰ کہ مار مار کے جدو مارن والیاں کنفرم ہو گیا کہ ہون نہیں بچدا چھڑ کے چلے گئے قریب المرگ سمجھ کے تو پیچھو قبیلے والے گھر والے آئے تو اٹھا کے گھر لے گئے اللہ نے زندگی بچانی سی ادھی منشا اور سی علاج معالجہ ہویا کچھ عرصے تو بعد آپ ہوش جائے تے فطرت انسانی ہے جدو ہوش چاہے تو مڑا اپنے پیارے نو سب سے پہلے یاد کرتا ہے جنہوں نالوں بڑا پیار ہوئے اماں کہہ لے ابا کہہ لے عزیزہ نے نہیں وکار ہوئے میں قربان نوا پچھن والی مائیں پوچھیا مائیں ابو بکر بیٹا ہون کی حالے فرمایا امیے نہ پوچھو میرا کی حالے میں نو دسو میرے سونے نبی دا کی حالے تائیں تے شاعران دے عشقی کردہ ہے اپنی مریضی دے کمیں نائے راوے کھدا نہ کراوے کھدا جتھے چاوے چکا دے میں عاشق دا سری نائے کعبہ دینا کربلا ویکھدا اے حضرات محترم اے ابو بکر صدیق بندیانوں خبر کی ابو بکر کون سجنا پہلے ابو بکر صدیق نو سمجھ لے یہ ہے کون کسی بھی شخصیت کے بارے کمنٹس کرنے ہوں تو پہلے انہیں سمجھنا چاہیے وہ ہے کون وہ دا رتبہ کی وہ دا مقام کی یہ کون ہے کی ہو سکتا پہلے ابو بکر صدیق نو سمجھو جتنی سمجھنا جانا کہ ناڑے عرض بھی کرنا بھائی سمجھنا واسطے ابو بکر نو بندے لگ دے نے حضور دے وصال تو بعد اے نقطے دی گل اے نو ذرا سمجھ لو ابو بکر نو جتنا سمجھن دی کوشش کرنی ہوئے وہ سمجھنا شروع کر دینے حضور دے وصال تو جدو تاریخ شروع ہو جائے حضور دے وصال تو بعد تاریخ ہے اس تو پہلے قرآن و حدیث وصال تو بعد ساری اس تو پہلے قرآن دے اے وچ حد فاصلے درمیان اچھے سرحد دے لکیرے حضور دا وصال لکیرے قرآن و حدیث اور تاریخ دے درمیان ابو بکر صدیق قرآن تے حدیث دے زمانے دے بندے نے تے بندے سمجھن لگ دے نے جدو تاریخ شروع ہو دیئے اتھوں بلیا کی ہوگی میں نہیں آندہ تاریخ چھڑ دے پڑھ نہیں پر لگ اتھو جتو اللہ دا قرآن لا رہے ہیں پہلے پڑھ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون پھر پڑھ اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا تو سمجھنا شروع کر وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى
ابو بکر نو ایتھو پڑھنا شروع کر وما لأحد عنده من نعمت تجزا ابو بکر نو ایتھو شروع کر ولسوف يرضى ابو بکر نو ایتھو شروع کر والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ابو بکر نو ایتھو شروع کر لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ ابو بکر نو ایتھو شروع کر جتھے اللہ فرماتا ہے فعلم ما فی قلوبہم وانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا ابو بکر نو ایتھو سمجھنا شروع کر تو رب فرماتا ہے لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام انشاءاللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون ابو بکر کو سمجھ نہیں کہ ایتھو شروع کر جتھو میرا رب فرما رہے ہیں اولئک هم الفائزون ایتھو شروع کر جتھو اللہ فرما رہے ہیں اولئک هم الراشدون ابو بکر نو سمجھ نہیں کہ ایتھو لگ جتھو رب فرما رہے ہیں اولئک هم المؤمنون حقا ابو بکر نو سمجھ نہیں تے تاریخ تو نہ شروع ہو پہلے ایتھو لگ جتھو رب فرماتا ہے وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَقَالُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا ابو بکر صدیق نو سمجھ نہیں اتھو نہ لگ جتھو تو لگا کملیا ابو بکر صدیق نو سمجھ نہیں ایتھو لگ جتھو میرا رب فرماتا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ ابو بکر نو سمجھ نہیں تے اتھو نہ لگ جتھو تو لگا کھلیا ابو بکر نو سمجھ نہیں تے تبری تو لگ نہیں ابو بکر نو سجنے تے ابن خلدون تو لگنے ابو بکر نو سمجھ نہیں تے البدایہ والنہایہ تو لگنے ابو بکر نو سمجھ نہیں تے ایتھے آ جتھے میرا رب فرماندا ہے اے دنیا والو اے اعلان ہے میرے رب دا جنہ لوگاں نے من انفقا من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى وکلا وعد اللہ الحسنى اولئک عنہا مبعدون تلگ لا یسمعون حسیسہا تلگ یہ صدیق اکبر نو سمجھ نہیں کہ تبری تو شروع نہ کر تاریخ یعقوبی تو شروع نہ کر ابو بکر صدیق نو سمجھ نہیں کہ ہسٹری تو نہ لگ قرآن دا پہلا سپارہ کھول تے پڑھ جتھی اللہ فرماندا ہے پیا ہو دنیا والے ہو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ فَإِنْ آمِنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا اگر ابو بکر صدیق نو سمجھ نہیں تے بھیا ہسٹری تو نہ لگ رب دا نائی جتھو رب لایا ہے اتھو لگ میرا اللہ کی فرماتا ہے میرا اللہ فرماتا ہے ہو ایمان والو غور کر لینا اور سمجھ لینا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرتا واجرا عظیما منہم مغفرتا واجرا عظیما میرا اللہ فرماتا ہے جی صحابہ نو سمجھ نہیں اتھو نہ لگ قرآن وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلکم ایتھو لگا ابو بکر صدیق نو سمجھ نہیں تھے اوتے پیچھے جاوان گے پہلے قرآن پڑھ پھر میرے نبی دا فرمان پڑھ جنہ فرمایا میں سارے آنیاں نیکیاں لائیں ابو بکر دیاں نیکیاں عرشاں والا رب لائے گا کوئی سمجھ آئیے کہ نا اتھو لگ جنہ اتھو جتھو میرا نبی پیا فرمان دائی لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا اگر میں کسی نہ اپنا تنہائی دا یار بناتا تھے ابو بکر نو بناتا لیکن میرا اللہ خلیل ہے میرا خلیل اللہ ہے اگر میں کسی نے خلیل بناتا تو ابو بکر نو بناتا ایتھو لگ جتھو نبی فرماندا ہے ابو بکر و عمرہ سیدہ کہول اہل الجنہ ابو بکر تے عمر بڑھیاں جنجیاں دے سردار نے ابو بکر تے عمر میریاں اکھاں تے میرے کان میں ابو بکر تے عمر دنیا تے میرے وزیر نے وزراء فی الدنیا اگام واجبہ کے دے وہ پیچھو لگو اور جو لے قیدہ پڑھنا ہوگا پہلا صفحہ پھوڑی دائی یا تلیجے تو لگی دائی پہلے سے نہیں لگنا چاہیے
اسی آنے تو اللہ منار تو لگا، وہ آندہ نہیں میں یہ یکے تو لگا، وہ کوئی سمجھ ہوتی بھی یہ کوئی نہ گل او بھائی اللہ منار نہیں میں یہ یکے والا پڑھنا ہے صفحہ، میں ادھر بناونا کوئی نہیں، پچھو پڑھ کے لیا جس نے لگا دینا اتھوں جتھو رب پہلا اندہ ہے قرآن ہے تو پھر اگر ٹوٹے جاؤں موڑ تاریخ دی سمجھ آئے گی، نہ پہلا باپ پڑھیا قرآن دا، نہ حدیث دا باپ پڑھیا، سدھے بھاج تاریخ میں داخل ہوئے تو اس گمراہ کر چھڑیا۔ آپ دی سمجھ بات آئی کہ نا؟ تو انویاں نہ ویا صحابہ قرآن دے زمانے دے لوگ نے، انہوں نے قرآن اچھو پہلنا سمجھو، صحابہ حدیث دے زمانے دے لوگ نے، انہوں نے حدیث اچھو سمجھو، صحابہ تاریخی شخصیات نہیں، تاریخی شخصیات، صحابہ قرآنی شخصیات، صحابہ احادیث والی شخصیات میں حد ہو گئی۔ بندہ بیریا ٹون رہا ہے وہ ماڈل ٹاؤنی چولک دے، کوئی نہیں سمجھ آئی گل، وہ بندہ بیریا ٹون رہا ہے وہ آندے نہیں ماڈل ٹاؤنی چو ڈھوڑ دے بتنے ہیں، میں کہ بڑا پڑھ جا سو بلیا آج اتھو دا بندہ ہے اتھو ڈھوڑ۔ صحابہ قرآنی شخصیات میں تاریخ لے اور آگ بعد اچھ کھنگالی پہلے قرآن پڑھ، اور صحابہ قرآن جمع کرنے والی شخصیات، صحابہ قرآن جمع کرنے والے نے یہ قرآن تے اعتبار کرنا ہے تو مر صحابہ تے اعتبار کرنا پونا ہے، کیونکہ قرآن جمع تے وہ نہیں کیتا ہے جانے والے۔ توجہ ہوئی؟ یہ ابو بکر صدیق نے جنہ قرآن جمع کیتا ہے اور مولا علی نے مور لائیے کہ ٹھیک کیتا ہے۔ اے عزیزان من و دوستان من، میرے بچوں میرے عزیزو یاد کر لو اور پکا لو، بابا جی فرمانے نے نال کو سنگی سنگ نہ کریے کل نو لاجنا لائیے کوڑے خو نہ مٹھے ہوں دے پاویں سو بڑا گڑے پائیے کام دے پتر ہنس نہیں تھی دے پاویں موتی چوگ چگائیے تے تمہیں کدی تربوز نہیں ہوتے پاویں توڑ مکے لے جائیے اے حضرات محترم، اپنے دل وچ عظمت صحابہ نو ہمیشہ قائم رکھنا اور اپنے دل دی دھرتی نو کدی بھی عشق آل محمد دی بارش تو خالی نہ رکھنا، کدی بھی عشق رسالت معاب دی وجہ تو بنجر نہ کر دینا۔ حضور دا عشق اندر موجود ہوئے گا تے سر سبز و شاداب روے گی دل دی کھیتی، مت حضور دے عشق تو خالی کر کے بنجر کر دیو۔ اے حضرات محترم، اپنے دلوں میں حضور دا پیار محبت قائم رکھنا۔ ایتھے اذان ہوئے گی اور فوراً نماز ہو جائے گی۔